آج قرآن ہر گھر کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. میری جگہ ہے. قرآن پوچھتا ہے مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے. ہم کہتے ہیں ٹیلی ویژن کی جگہ بھی ہے، فریزر کی جگہ بھی ہے، موبائل کی جگہ بھی ہے، بیڈ کی جگہ بھی ہے، ہر چیز کی جگہ ہے، لیکن قرآن کی جگہ نہیں ہے. قرآن پردیسی بنا پھرتا ہے، ایک ایک گھر کے دروازے کے اوپر دستک دیتا ہے. اور جہاں قرآن ہے حقیقت میں نہیں ہے، وہاں بھی غلاف میں لپیٹ کر قرآن رکھا گیا ہے، پڑھا نہیں گیا. کبھی قسم کا موقع آئے تو سر پہ اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب انہیں حیا نہیں آتی کہ قرآن کے 30 پاروں کو میں اپنا جج بنا کر سر پہ اٹھا رہا ہوں. میرا بنے گا کیا جب ایک جھوٹی گواہی دینے والا عدالت کی کٹگرے میں کھڑا ہو کر یوں ہاتھ رکھتا ہے؟ مجھے تو تعجب ہوتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. حالانکہ وہ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے وہ جھوٹا، وہ شہادت الزور جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اور اسے ڈر نہیں لگ رہا کہ قرآن میرے ساتھ کرے گا کیا؟ کہیں میری شکل نہ بگڑ جائے، کہیں ابھی اللہ مجھے زمین میں دھنسا نہ دے. کتنی تعجب کی بات ہے. اب قرآن گھروں میں موجود ہے، لیکن جو سال سال پورا قرآن نہیں اٹھایا جاتا، اس کی کبھی فکر ہوئی ہے؟ کبھی اس کی فکر ہوئی ہو؟ ہمارے گھروں میں قرآن جو رکھا گیا ہے نا، اس کے اوراق کو دیمک کے کیڑوں نے کھا لیا ہے. لیکن ہمارے پاس قرآن اٹھانے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. وہ زمانہ کتنا حسین ہوتا تھا، فجر کی نماز کے بعد بزرگ ہمارے قرآن پڑھتے تھے. آج بھی پڑھتے ہیں، سب کی بات نہیں، لیکن بہت سارے گھروں میں ایسے ہوتا ہے. اٹھتے ہی 8 بجے 10 بجے ہیں، قرآن کہاں سے پڑھیں گے؟ قرآن کی تلاوت کہاں سے کریں گے؟ اب اللہ نے شکوہ کیا. آج جو حدیث پاک میں نے پڑھی، اللہ نے شکوہ کیا. اب یہ شکوہ آپ کو، ہم سب کو میں سنانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا. رب فرماتا ہے اگر تیرے دوست کا خط آ جائے، تو گھوڑے پہ سوار ہو، گاڑی پہ سوار ہو. اس زمانے کے اندر تو چلو گھوڑا، اونٹ، بیل، ان پہ سواریاں کی جاتی تھی. آج کاریں آ گئی ہیں، یہ خوبصورت ماحول بن گیا ہے. لیکن آج بھی اگر دوست کا واٹس ایپ کے اوپر میسج آ جائے، موبائل پہ اگر میسج آ جائے، تو سارے کام چھوڑ کر بڑی توجہ کے ساتھ دوست کے اس میسج کو پڑھتے ہیں، خط کو پڑھتے ہیں. رب فرماتا ہے میرا شکوہ ہے، اگر تیرے دوست کا خط آ جائے تو سواری روک کر اپنے دوست کے خط کو پڑھتے ہو، ایک ایک لفظ کو غور کے ساتھ پڑھتے ہو. اس نے کیا کہا ہے، اس نے کیا پیغام دیا ہے. اپنے دوست کے خط کے لیے تو اتنی بے قراری، کیا کبھی اتنی بے قراری میرے قرآن کے لیے بھی دکھائی ہے؟ یہ بھی تو میری طرف سے تمہارے لیے خط ہی ہے، تمہارے لیے میسج ہی ہے نا. میری طرف سے تمہارے لیے قرآن ایک پیغام ہے. کبھی اس کو بھی غور سے پڑھا ہے؟ کبھی ذہن میں آیا ہے کہ یار مجھے قرآن نہیں آتا تو مجھے سیکھنا چاہیے؟ کبھی یہ خیال آیا کہ یار قرآن کے الفاظ کی ادائیگی میں صحیح نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں، مجھے امام صاحب کے پاس جانا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے جی حضرت مجھے روزانہ 5 منٹ دیا کریں، 10 منٹ دیا کریں تاکہ میں قرآن سیکھوں.